نعیمی کے اندر غالباً یہ آیت ہے سورہ مریم کی وَسَيَجْعَلُ الرَّحْمَنُ وِدًّا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں 3 شخصیت ایسی ہے جن شخصیتوں کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر لازم کر دیا، یعنی ان تینوں شخصیت کی محبت ہر چیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک سرکار غوث پاک جن کو محبوب سبحانی تھی، دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اس لیے ان کو محبوب الہی کہتے ہیں، اور تیسری شخصیت ہے سرکار مختوم پاک جن کو محبوب یزدانی، یعنی محبوب سرکار غوث اعظم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور سرکار مختوم پاک یہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کی محبت ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے لازم کر دی ہے۔ اور صوفیاء کرام کی کتابیں تصوف کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے کہ پوری کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 19 اغواص کو مقرر فرمایا، لیکن 19 اغواص میں سے 17 اغواص ایسے ہیں جن کا دربار، جن کا مزار دنیا والوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، یعنی ان کے مزارات تو ہیں مگر لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کی نظر سے چھپا ہوا ہے، لوگوں میں ظاہر نہیں ہے۔ صرف 2 غوث ایسے ہیں جن کے مزار دنیا پر ظاہر ہے، ایک ہے سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور دوسری شخصیت ہے غوث العالم سرکار مختوم اشرف جانی رضی اللہ تعالی۔ 19 اغواص میں سے 17 اغواص کے مزار ہیں لیکن دنیا والوں کی نظر سے پوشیدہ ہے، یہ صرف 2 غوث ہیں جن کے مزار دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہے۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً سن 712 ہجری میں ایران کا علاقہ سمنان میں حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی کے گھر میں پیدا ہوا۔ وہ خاندان علمی خاندان بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ شاہی خاندان بھی تھا۔ حضرت ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ وہ خواہش تھی کہ میرے گھر پر کوئی نرینہ اولاد ہو، کوئی فرزند ہو جو میرے بعد میری تخت کو، میری بادشاہی کو چلائے، کیونکہ صرف سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ دنیاوی بادشاہ نہیں تھے بلکہ دین اور دنیا دونوں چیزیں ان کے یہاں موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تاریخ میں ملتی ہے کہ سرکار مخدوم پاک کے والد محترم نے تقریباً 2000 مدارس قائم فرمائے تھے اور ہر مدرسے میں بیک وقت 20,000 طلباء علم دین حاصل کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہو تو ان کو فکر تو ہوگی کہ میرے بعد یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ اسی خیال میں ہوئے تھے، تفصیل جانتے ہیں کہ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرزند کی بشارت دی، اور بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ ایک مجذوب ایک دن اچانک ان کے محل میں کیا ہو گئے، داخل ہو گئے۔ سرکار مخدوم پاک بھی پریشان ہوئے کہ دروازے پر دربان ہے، دروازہ لگا ہوا ہے مگر یہ لوگ
بغیر اجازت کے یا دروازہ کھولے بغیر کیسے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کہ دیندار بادشاہ تھے، ولی تھے، ولی کو پہچانتے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ آنے والے شخصیت کوئی عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، تو وہ آنے والا وہ جو تھے مجذوب تھے، جن کو ابراہیم ان کا بھی نام تھا۔ یاد رکھیں، اللہ والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، تو جو ولی اللہ کی اس تجلی کا تاب لائے اسے سالک کہتے ہیں، اور جو اللہ کے تجلی کو تاب نہ لا سکے اسے مجذوب کہتے ہیں۔ تو وہ مجذوب تھے آنے والا، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کس چیز کے لیے پریشان ہو؟ تمہیں بیٹا چاہیے؟ کہا مجھے بیٹا چاہیے۔ کہا دولت چونکہ تم نے بڑی مانگا ہے اس لیے قیمت بھی اونچی لگے گی، 1000 اشرفی سونے کے سکے چاہیے، جب جا کر کے تم کو اولاد ہوگی، انہوں نے بیٹا ہوگا، انہوں نے دے دیا، اور انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کر دی اور دعا کر کے چلے گئے۔ پیچھے جا ہی رہے تھے کہ حضرت سرکار مخدوم پاک کے والد اس ولی کے پیچھے جانے لگے، انہوں نے مڑ کر کے کہا کہ میں نے تو بیٹا تم نے مانگا تھا دے دیا، کیا اور ایک چاہیے؟ کہا ایک اور بیٹا دے دیتا ہوں، جاؤ تمہارے پہلے بیٹے کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے بیٹے کا نام عارف رکھنا۔ چنانچہ سرکار مخدوم پاک اس بشارت کے مطابق سن 712 ہجری میں کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ صرف 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو 7 کے ردوں کے ساتھ حفظ فرما لیا، اور پھر 15 سال کی عمر میں علوم ظاہری اور باطنی سے کیا ہو گئے؟ آراستہ و پیراستہ ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی، آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، اور آپ تخت پر کیا ہوئے؟ فائز ہوئے 15 سال کی عمر میں۔ آج 15 سال کے بچے کو اگر 10,000 روپے مل جائے تو بہت جاتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں سرکار مخدوم پاک کو پوری سمنان کی بادشاہت ملی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نوجوانی میں انہوں نے ایسی بادشاہت چلائی کہ سیدنا عمر فاروق کے دور کی یاد کو تازہ کر دیا، اور ایک موضوع نہیں، تقریباً 10 سال تک تخت شاہی پر آپ بیٹھے اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنے باپ دادا کے تخت کو کیا چلایا۔ جب 25 سال کی عمر ہوئی حضرت سرکار مخدوم پاک کی، تو ایک دن خواب میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا کہ اشرف، تمہارا یہ کام نہیں ہے، تم یہ تخت و تاج چھوڑو اور یہاں سے ملک ہندوستان نکل جاؤ۔ حضرت خضر، ان کا پورا نام ہے ابو العباس بلیا بن ملکان۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جو حضرت خضر تو یہ لقب ہے، خضر کا معنی آتا ہے سبز، ہرا، وہ اگر ریتیلی زمین پر بھی اپنا قدم رکھ دیتے تھے تو وہاں بھی ہریالی ہو جاتی، اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ ان کا پورا نام ہے ابو العباس بلیا بن ملکان۔ اس نام کو یاد رکھنا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو حضرت خضر کے اس پورے نام کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا وہ کبھی بدبخت ہو کر کے نہیں مرے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ حضرت خضر کے نام کی تاثیر ہے۔ ان کا نام ہے پورا ابو العباس بلیا بن ملکان۔ چنانچہ سرکار مخدوم پاک کے 25 سال کی عمر میں وہاں سے چلے، سفر کرتے ہوئے پنڈوا شریف پہنچے، اور علاء الحق پانڈوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مرید فرمایا، اور تقریباً 10 سال تک اپنے مرشد کی کیا رہے؟ خدمت میں رہے۔ اور جب سرکار علاء الحق پانڈوی نے چاہا ان کو وہاں سے پنڈوا کچھوچھا شریف روانہ ہونے کے لیے، کہا کہ 10 سال تک یہ میرے پاس تو رہا اور میں نے ان کو جو دینا تھا دے دیا، مگر ان کو کوئی لقب نہیں دیا۔ چنانچہ لقب دینے کے لیے روانہ کرنے سے ایک دن پہلے رات بھر سرکار علاء الحق پانڈوی اپنے خانقاہ میں لا الہ الا اللہ کا ضرب لگائے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جب کسی بزرگ کو کوئی لقب دیا جاتا تھا
تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں تنزل الالقاب من السماء، وہ القاب آسمان سے نازل ہوتے تھے، آج کل کی طرح نہیں کہ ہم نے جس کو چاہا اور جیسا چاہا لقب دے دیا، چاہے اس لقب کا وہ حامل ہو یا نہ ہو۔ تو اپنے نور نظر کو، اپنے مرید خاص کو جب لقب دینا کہا تو رات بھر کیا کرتے رہے، ضرب لگاتے رہے، اور جب صبح کا وقت آیا تو سرکار علاء الحق پانڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ کے در و دیوار سے جہانگیر جہانگیر کی آوازیں آنے لگی اور کہا کہ یہ لقب تم کو اللہ کی طرف سے جہانگیر دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب صبح نماز فجر کے لیے گئے مسجد میں تو سب لوگ آپ کو جہانگیر جہانگیر کہنے لگے، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ لقب کیا کر دیا، بسا دیا۔ لیکن ایک مرد قلندر حاضر ہوا، اور وہ مرد قلندر عام مرد قلندر نہیں تھا، تقریباً 500 قلندروں کا وہ سردار تھا وہ مرد قلندر۔ وہ کہا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ لقب کو، کہ آپ کو یہ لقب ملا ہے جہانگیر جہانگیر کا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کہا کہ یہ لقب تو ملا ہے، کہا میں نہیں مانتا۔ قلندروں کی بات ہی الگ ہوتی ہے۔ تو سرکار مخدوم پاک جلالی بھی تھے، جلال کے عالم میں کہا کہ سنو میں جہانگیر بھی ہوں اور جاگیر بھی ہوں۔ کیا ہوں؟ جہانگیر بھی ہوں اور جاگیر بھی ہوں۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرد قلندر وہیں وصال کر گئے، یعنی ان کی جان کو لے لیا۔ جاگیر تو کہا کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جاگیر بھی ہوں۔ یہ جلال کے عالم میں ان کے منہ سے یہ نکلا۔ بہرحال یہ لقب لے کر کے پھر وہاں سے مختلف راستوں سے سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 مرتبہ سرکار مخدوم پاک نے پوری دنیا کا سفر کیا۔ پہلے اللہ والوں کی شان ہوتی تھی کہ وہ سیر فی الارض کیا کرتے تھے، اور سرکار مخدوم پاک کی پیدائش سے پہلے بھی ان کی ولایت کا چرچا ہو چکا۔ غوث پاک کے دور میں بھی ان کی ولایت کا چرچا ہوا ہے، سرکار خواجہ غریب نواز نے بھی ان کی ولایت کا چرچا کیا ہے، جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ کچھ سالوں کے بعد میری نسل سے، میرے سلسلے کا ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اشرف ہوگا، اور وہ سلسلے چشتیہ کو پوری دنیا میں پھیلا دے۔ تو سرکار مخدوم پاک کے ذریعے سے سلسلے چشتیہ کو کافی شہرت ملی ہے، کافی بقا ملا ہے، اور سلسلے چشتیہ کو انہوں نے کافی پھیلایا ہے۔ اور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین صرف زمینی میں نہیں، سمندروں میں بھی۔ کہاں ہے؟ سمندروں میں بھی۔ صحائف اشرفی، سرکار مخدوم پاک کی سیرت پر، ان کے سوانح پر، اس سے بھی معتبر کوئی کتاب ہے کیونکہ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ یہ لطائف اشرفی، صحائف اشرفی بھی ہے، جس کو حضور اشرفی بن علی حسین اشرفی بیان نے لکھا، اسی کو بعد میں لطائف اشرفی کا درجہ نام سے رکھا گیا۔ سرکار مخدوم پاک کی زندگی میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہو، سب کا ماخذ وہی ہے۔ کون؟ صحائف اشرفی، کیونکہ ان کو اعلیٰ حضرت علی حسن حسینی اشرفی میاں نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار مخدوم پاک ایک دن سمندر میں سمندری سواری پر سفر کر کے کہیں جا رہے تھے، اور آپ کے مرید حضرت نظام الدین یمنی آپ کے ساتھ میں۔ تو جب سفر کرتے کرتے 20 سمندر میں پہنچے تو حضرت نظام الدین یمنی کے دل میں خیال آیا کہ ہر جگہ جہاں جاتے ہیں مخدوم پاک کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا مل جاتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مرید مل جاتا ہے، کیا اس سمندر کے اندر بھی ان کا کوئی جاننے والا پہچاننے والا ہے، ان کا کوئی مرید ہے، ان کا کوئی چاہنے والا ہے؟ جب یہ خیال نظام الدین یمنی کے دل میں پیدا ہوا تو اسی سمندر کے نیچے سے ایک ولی نما جن ظاہر ہوا، اور ظاہر ہو کر کے کہا کہ اس کشتی کے اندر مخدوم اشرف کو۔ مخدوم اشرف کون ہے؟
حضرت نظام الدین یمنی نے کہا کیا تم چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو یہی مخدوم اشرف ہے. چنانچہ جب مخدوم اشرف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نظام الدین یمنی نے اس جن نما ولی نما جن نے دست بوسی کی اور اس کے بعد سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا اے آنے والا کیا تم در البحر کے مرید ہو؟ کیا در البحر کے کیا ہو؟ مرید ہو. اب حضرت نظام الدین یمنی حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آنے والے کو پہچان بھی رہے ہیں اور یہ کن کا مرید ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. حضرت نظام الدین یمنی نے پوچھا سرکار مخدوم پاک سے سرکار یہ ماجرا کیا ہے آپ بتائیے. کہا اس آنے والے سے پوچھ لو. جب حضرت نظام الدین یمنی نے اس ولی نما جن سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر اشرف نام کا ایک شہر آباد فرمایا ہے اور اس شہر کے اندر ایک ولی رہتا ہے جس کا نام در البحر ہے اور وہ مرید ہے سرکار مخدوم اشرف کے. اور میں سرکار مخدوم اشرف کے مرید کا کیا ہوں؟ مرید. سبحان اللہ. وہ مرید بھی نہیں تھا. اس مرید سرکار مخدوم پاک اس مرید کا نام تھا در البحر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار مخدوم پاک کا سلسلہ دریا میں جب تک پانی کا ایک قطرہ باقی رہے گا یہ سلسلے اشرفیہ چلتا رہے گا. اس لیے کہ یہ سلسلہ کا فیضان صرف زمین والوں پر نہیں اس سلسلے کا فیضان پانی کے نیچے رہنے والی مخلوق پر. بہرحال یہ سرکار مخدوم پاک کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار مخدوم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بیٹھ کے پڑھیں. اللہ